تو تکبر، غرور، حسد، ان تمام چیزوں سے پاک رہنا ہے، اساتذہ کی عزت کرنی ہے۔ اور جہاں تک پوزیشن کا سوال ہے تو بچپن سے ہی میں مطلب میرا ایک خواب تھا کہ میرے جو والد تھے انہوں نے بہت زیادہ محنت کیا اپنی زندگی میں، اور اس اپنے ادارے کو اور اس شہر کو بہت مایہ ناز ٹیچرز، ڈاکٹرز، انجینئرز دیے ہیں۔ ان کی خواہش تھی کہ ان کا کوئی بیٹا بھی جو ہے بورڈ میں پوزیشن سیکیور کر کے ان کا نام روشن کرے، جہاں ان کے اتنے سارے اسٹوڈنٹس ان کا نام روشن کر رہے ہیں، ان کا بیٹا بھی روشن کرے۔ اس کے علاوہ جب میں یہاں ایف ایس سی میں آیا تو سپیریئر کالج میں جو یہاں کی ایڈمنسٹریشن تھی انہوں نے بہت زیادہ محنت کی میرے ساتھ۔ میرے کوئی بھی ایشو کو، تعلیمی ایشو کو، کوئی بھی ایکٹیویٹی ہوتی تھی، یہاں پرنسپل تھے فاروق محمود صاحب، پھر رؤف طاہر صاحب تھے، تو وہ میرے ایشوز کو پرائرٹی بیسس پہ سالو کرتے تھے۔ مجھے کوئی سبجیکٹ کا ایشو ہے، میرا کسی قسم کا ایشو ہے، میرے ٹائمنگ کا کوئی ایشو آ رہا ہے، پڑھائی کی ٹائمنگ کا کوئی ایشو آ رہا ہے لیکچرز میں، تو انہوں نے جو ہے بہت زیادہ میری مدد کی اس معاملے میں۔ اور اس کے علاوہ میں ڈاکٹرز اکیڈمی میں بھی میں اپنی تعلیم جو سیکنڈ ٹائم ایجوکیشن تھی وہاں رکھتا تھا۔ وہاں کے ایڈمنسٹریشن میں ڈاکٹر نعیم رضا صاحب تھے، اب تو ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو انہوں نے دن رات بہت محنت کی میرے ساتھ، مجھے بالکل اپنے بچوں کی طرح سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے۔ اور یہاں جو تھے میم مصباح کمال لودھی صاحبہ تھیں، عابد فرید صاحب تھے، بابر صاحب تھے، حسیب صاحب تھے، یہاں کی ایڈمنسٹریشن تھی، انہوں نے میری محنت کے ساتھ ساتھ جتنی محنت میں نے کی ہے، یہ صرف میری محنت نہیں ہے کہ میں نے ایک بورڈ پوزیشن اچیو کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ میرے والدین کی، اس ادارے کے اساتذہ کی، جس اکیڈمی میں جاتا تھا وہاں کے اساتذہ کی ایک محنت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ میں یہ پوزیشن اچیو کر سکا۔ میٹرک میں بھی میں نے کوشش کی تھی لیکن میں اس وقت کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایف ایس سی میں آ کے پھر میری محنت کو رنگ لگایا ہے اور میں اس مقام تک پہنچ سکا ہوں۔ ماشاء اللہ سے اس وقت آپ ایم بی بی ایس میں اور آپ کا لاسٹ سیشن اس وقت چل رہا ہے، آپ کا خواب ہے ڈاکٹر بننا، میڈیکل فیلڈ آپ نے چنی، آپ نے اس شعبے کا انتخاب کیوں کیا؟ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ عوامی خدمت، عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، ظاہری بات ہے، اور معاشرے میں ڈاکٹر کا ایک نام بھی ہوتا ہے۔ کیا آپ ڈاکٹر ہی بننا چاہتے تھے، یہی آپ نے اپنے شعبے کو چنا، یا پھر اور بھی کوئی ذہن میں تھا، کوئی اور ایم تھا آپ کا، اور حساسی طور پہ آپ اس فیلڈ میں آ گئے؟ جہاں تک فیلڈ کا سوال ہے تو میں بچپن سے، جب ظاہری بات ہے ایک ٹیچر گھرانے میں پیدا ہوں تو مجھے ٹیچر بننے کا بڑا شوق تھا۔ میں اپنے والد کو پڑھاتے ہوئے دیکھتا تھا، لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے، بڑے احترام سے بڑے بڑے لوگ ان کو ملتے تھے۔ شروع میں مجھے ٹیچر بننے کا شوق تھا، پھر جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا مجھے جو ہے انجینئرنگ کی طرف، کیونکہ میتھ میری بہت اچھی تھی، حساب کتاب میں بہت اچھا تھا، تو انجینئرنگ کی طرف مجھے تھوڑا سا دھیان گیا کچھ عرصے کے لیے۔ لیکن جب میں نے اپنی میٹرک میں بایو کا انتخاب کیا تو وہاں مجھے سمجھ آئی کہ میری جو فیلڈ ہے وہ میتھ نہیں ہے، مجھے جو ہے ایک ایسی فیلڈ میں آنا چاہیے جہاں لوگوں کو میری زیادہ ضرورت ہے۔ تو ایف ایس سی میں جب میں آیا تو میں اس وقت بڑا کنفیوز تھا کہ کون سے شعبے میں جاؤں۔ پھر میں نے پری میڈیکل جوائن کی، تو یہاں بابر صاحب تھے ایک ٹیچر سپیریئر اس وقت، تو ان کی ٹیچنگ سے میں بہت زیادہ انسپائر ہوا اور مجھے لگا کہ یہ وہ فیلڈ ہے جو مجھے آگے انسپائر کرے گی۔ اس کے علاوہ جو میڈیکل کا شعبہ ہے اس کا انتخاب کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ہمارا علاقہ آپ جانتے ہیں ایک پسماندہ علاقہ ہے، تو یہاں کوئی بھی ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہیڈ انجری کا پیشنٹ آتا ہے، وہ ملتان جاتے جاتے موسٹ آف دا ٹائم اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں، ان کی وفات ہو جاتی ہے۔ کوئی ہارٹ کا پیشنٹ آتا ہے تو اس کے لیے ایمرجنسی سروس ہماری سٹی میں اویلیبل نہیں ہوتی۔ تو باقی فیلڈز جو ہیں بے شک ہم اپنی سٹی کی خدمت ایک ٹیچر بن کے بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو انسانیت کی خدمت، آپ ایک انسان کو کہتے ہیں نا، اگر آپ نے ایک انسان کو بچایا تو آپ نے پوری انسانیت کو بچایا۔
تو جو یہ رتبہ حاصل کرنے میں جو ایک شوق تھا نا، وہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوا. جیسے میں نے مذہب کی تعلیم تھوڑی بہت مذہب کی تعلیم حاصل کی، ساتھ ساتھ میں اپنے جو ٹیچرز تھے، اپنے والدین سے، انہوں نے بھی مجھے جو ہے اس فیلڈ کی طرف جو ہے مطلب کمپلیٹ انوائرمنٹ، میرا فیملی انوائرمنٹ بھی، میرا کالج کا انوائرمنٹ بھی، اور میری پرسنل چوائس بھی میڈیکل ہی تھی. تو میں نے اس میڈیکل فیلڈ کا انتخاب بیسیکلی اپنی سٹی کی خدمت کرنے کے لیے ہی چوز کیا کہ میں اپنے سٹی کو کچھ ایسا دوں کہ یہاں کے لوگ جو ہیں میرے سے استفادہ حاصل کر سکیں. اور حدیث میں بھی ہے کہ بہترین شخص وہ ہے جس سے دوسرے شخص لوگ جو ہیں فائدہ اٹھا سکیں. تو اس فیلڈ کو میں آنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ جو سفرنگ ہیومن بینگز ہیں ان کی خدمت کرنا اور اپنے سٹی کو کچھ ایسا دینا جس سے میرے سٹی کے لوگوں کو فائدہ ہو. اپنی خواب ہوتے ہیں ہر انسان کے، اور انسان کے کچھ خواب ادھورے رہ جاتے ہیں، کچھ پایہ تکمیل تک پہنچتے ہیں. میرے سامنے جو نوجوان عبید اللہ یہاں پہ موجود ہے، وہ ایک مشہور شعر ہے غالب کا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے. انسان کی خواہشات پایہ تکمیل تک پہنچتی رہتی ہیں، لیکن قدرتی طور پہ انسان کی ایک فطرت ایسی ہے کہ انسان پھر بھی خواہشات سے سیر نہیں ہوتا، اس کا جی بھرتا نہیں ہے. کتنی خواہشات ہیں جو پایہ تکمیل تک پہنچ چکی ہیں، اور کتنی خواہشات ہیں جن کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ابھی باقی ہے. خواہشات جو ہیں انسان کی، کبھی جتنی بھی خواہشات پوری ہوں نا تو ایک اور خواہش آ جاتی ہے. تو یہ جو خواہشیں ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک ایسا میکانزم رکھا ہے کہ خواہش پہ خواہش آتی جاتی ہے. تو خواہشات جہاں تک ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ انسان جس چیز کے لیے محنت کرتا ہے اسے پا ہی لیتا ہے. تو جتنی میری مطلب اپنی زندگی سے خواہش تھی کہ میں ابھی تک ایک ڈائریکشن آف لائف ہوتی ہے ہر انسان کی ہے کہ میں ایک اچھا ڈاکٹر بنوں اور آ کے اپنے سٹی کو سرو کروں، ایک بہت بڑی خواہش تھی جو اللہ تعالیٰ نے میری پوری کی، اور اس کے لیے میں بہت شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا. اور خواہش جو تھی، مطلب مجھے لٹریچر کا بڑا شوق تھا، ہسٹری کا بڑا شوق تھا، ان دو فیلڈز میں فلاسفی کا بڑا شوق تھا. مطلب تھوڑا سا پوئٹک ٹیسٹ تھا میرا اپنا، شروع سے رومانویت کی طرف ایک انکلینیشن تھی. اس فیلڈ میں جو ہے میں جانا چاہتا تھا، لیکن اب آپ ایٹ دا سیم ٹائم بہت ساری فیلڈز جوائن نہیں کر سکتے. ان کو میں سیلف اسٹڈی کے طور پر تو رکھتا ہوں، لیکن ان میں جو میں ایک پارٹ ٹائم طور پہ ان کو میں اپنی زندگی میں انکلیوڈ تو کیا ہوا ہے ان چیزوں کو میں نے، لیکن ان چیز ٹچ ہیں، لیکن جتنا میں ان کے اندر ایک ڈیڈیکیشن سے ورک کرنا چاہتا تھا وہ میں نہیں کر سکتا، بہت بڑا تھا. اس کے علاوہ اسپورٹس کا مجھے بہت شوق تھا. تو کرکٹ کھیلتے تھے سارے، میں کرکٹ کا ایک اچھا پلیئر نہیں تھا، تو کرکٹ کا ایک اچھا پلیئر بننا چاہتا تھا، وہ بھی نہیں بن سکتا. لیکن یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کے پیچھے نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو ایک چیز میں صلاحیت نہیں دی نا، تو کسی چیز میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ صلاحیت دی ہوگی کہ آپ اپنا لوہا منوا سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے اگر ایک طرف سے تھوڑا سا کام رکھا ہے تو دوسری طرف سے اتنا نوازا ہے کہ اس کی نعمتوں کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کام. کس طرح سے دیکھتے ہیں اگر عبید اللہ صاحب آپ میڈیکل میں نہ جاتے تو کس شعبے کا انتخاب کرتے؟ فرض کیا آپ کچھ دیر کے لیے میڈیکل شعبے کو سائڈ پہ رکھیں، کیونکہ انسان جس طرح سے خود اپنی شناخت کر سکتا ہے اپنی صلاحیتوں کی، اس طرح سے کوئی اور اس کو جج نہیں کرتا. انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا. میڈیکل کے علاوہ اگر چانس ایک مس ہو سکتا ہے، انسان سے کوئی مس ہیپ ہو سکتا ہے اور آپ اس فیلڈ میں نہ جاتے، تو پھر کہاں جاتے؟ کس شعبے کا انتخاب کرتے؟ میں میڈیکل میں نہ جاتا تو میں ڈیفینیٹلی انگلش لٹریچر کا انتخاب کرتا یا لا کا انتخاب کرتا. یہ دو فیلڈز میں مجھے بہت انٹرسٹ ہے، اور ابھی بھی کبھی کبھی وہ گٹ فیلنگز ہوتی ہیں کہ یہ فیلڈز جو ہیں نا آپ کر سکتے ہیں. مطلب ایک نیچرل اٹریکشن تھی ان فیلڈز کی طرف. اگر میں میڈیکل میں نہ جاتا تو انگلش لٹریچر کو پرسو کرتا یا لا کو پرسو. کون سے لوگ اچھے لگتے ہیں ان سے بات کرنا، ان سے میل جول، ان سے ریلیشن رکھنا، اور کون سے لوگ ہوتے ہیں بندہ تھوڑا ان سے اوائڈ کرتے ہیں، ان سے تھوڑی سی ایک چیڑ ہوتی ہے کہ ان سے تھوڑا سا دور ہی رہ جائے، یا بعض اوقات اندر سے جو ہے بندہ ان کو ڈس لائک بھی کر رہا ہوتا ہے،
یعنی کہ صرف آپ ان کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے آپ اپنی مرضی سے میل جول رکھتے ہیں؟ بیسیکلی